CSAR کیا ہے اور کیا صدر ٹرمپ کا جو اعلان ہے کہ ہم نے اپنے جو ایک آفیسر تھا جو پائلٹ کے ساتھ تھا اس کو ہم نے نکال دیا ہے، کیا یہ آپریشن سکسیسفل ہے؟ ایک طرف صدر ٹرمپ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ریسکیو مشن تھا وہ سکسیسفل رہا، دوسری طرف پاسداران انقلاب سے ریلیونٹ جو سرکاری میڈیا ہے، خاص طور پہ فاسٹ نیوز ایجنسی، وہ پاسداران انقلاب کا موقف بیان کر رہی ہے کہ امریکی ریسکیو مشن جو ہے نا کامیاب نہیں ہو سکا ہے، اور ریسکیو آپریشن کرنے کے لیے جو C-130 طیارے سمیت 2 ہیلی کاپٹر بھی ہم نے تباہ کر دیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں فریقین اپنی اپنی کامیابی کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اصل میں کامیاب کون ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حزب سابق جنگ سے متعلق ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جمعہ والے دن پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے F-15 جنگی جیٹ کو ہم نے گرا دیا ہے، اور اس کے بعد جو امریکی ایئر فورس ہے اس نے بھی تسلیم کیا تھا، لیکن امریکہ کی طرف سے ان پائلٹ اور جو دوسرا اس کے ساتھ ایئر مین تھا، ایک آپریشن شروع کیا گیا۔ اب مختلف ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو آپریشن ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ آپریشن کی کامیابی یہ ہوتی کہ کوئی اور کیجولٹی نہ ہوتی، کوئی اور نقصان نہ ہوتا۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پائلٹ کو بھی ریسکیو کیا، اس کے بعد دوسرے جو کرنل رینک کے آفیسر تھے ایئر مین میں سے ہم نے دوسرے کو بھی ریسکیو کر لیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حقیقت میں یہ ریسکیو آپریشن کامیاب ہوا یا ناکام ہوا۔ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہے کہ ایران نہ صرف برابر کا جواب دے رہا ہے، بلکہ ایران کا جو عزم ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر مذاکرات کی بات کرتے ہیں، معاہدے کی بات کرتے ہیں، لیکن جو ایرانی ملٹری ہے، ایرانی لیڈرشپ ہے، وہ بار بار اس بات کی ڈینائی کرتی ہیں کہ ہم کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہتے، کوئی جنگ بندی نہیں چاہتے، کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں، ہم مذاکرات اس شرط پہ کریں گے کہ دائمی طور پر جنگ بندی عمل میں لائی جائے، کیونکہ عارضی جو جنگ بندی ہوتی ہے اس کے بعد پھر امریکہ تیاری کرتا ہے اور دھوکے سے پھر دوبارہ حملہ کر دیتا ہے۔ تو ایرانی لیڈرشپ چاہتی ہے کہ اگر امن ہو تو دائمی ہو، کوئی پرماننٹ اس کا سلوشن نکلے۔ تو جو امریکی صدر ہیں ان کے بارے میں ایک کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہے پوری دنیا کا، ایران کا، کہ وہ صبح ان کی بات کچھ ہوتی ہے، شام کو ان کا یوٹرن ہو چکا ہوتا ہے، اور شام کو ان کی بات کوئی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ مستقل مزاج نہیں ہیں، حالانکہ وہ ایک امریکہ جیسی بڑی طاقت کے سربراہ ہیں، ان کو مستقل مزاج ہونا چاہیے تھا، زبان کا پکا ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذاکرات بار بار ناکام ہو جاتے ہیں۔ جو جنگی جیٹ ایران نے گرایا تھا، اب اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا ایک پائلٹ جو ایجیکٹ ہوا تھا اس کو تو فوری طور پر ریسکیو کر لیا گیا تھا، جس کو ایرانی میڈیا نے بھی تسلیم کیا، پاسداران انقلاب نے بھی تسلیم کیا کہ وہ ریسکیو ہو چکا تھا۔ اور دوسرا جو اہلکار تھا اس کو پکڑنے کے لیے یا اس کو اریسٹ کرنے کے لیے ایران نے بھی بھرپور کوشش کی، اور امریکہ نے بھی اس کو ریسکیو کرنے کے لیے کامبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو ایک مشن شروع کیا، جس میں امریکی فوج کا ایک ماٹو ہے کہ ہم اپنے فوجیوں کو میدان جنگ میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ اس ماٹو کے تحت امریکی صدر کی ہدایات تھیں کہ اس فوجی کو کسی بھی صورت میں ریسکیو کیا جائے۔ اب بہت سارے لوگ جو میں سمجھتا ہوں برساتی مینڈک ہیں، جن کو نہ تو جنگوں کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے، نہ ہی وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ایک تعصب جو ایران کے خلاف قائم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تجزیے کر رہے ہیں کہ یہ جو امریکی ریسکیو آپریشن تھا یہ کامیاب ہو چکا ہے، اور ایرانی جو پاسداران انقلاب ہیں یا دیگر فورسز ہیں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایرانی ملٹری کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور امریکہ کو اس ریسکیو مشن میں کامیابی ہوئی۔ ریسکیو مشن جسے CSAR کہتے ہیں، یہ امریکہ کا ایک بہت بڑا پرانا یونٹ ہے، اور اس کا مطلب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ میدان جنگ کے قریب تعینات کیے جاتے ہیں ان یونٹس کو، اور یہ ہمیشہ یہ جو پیرا فورسز ہوتی ہیں یہ ہمیشہ جو جنگی جہاز دشمن کی طرف سے گرائے جاتے ہیں تو ان کے پائلٹس وغیرہ جو ایجیکٹ ہوتے ہیں یا دیگر جو عملے کے ارکان ہوتے ہیں دشمن کی سرزمین پہ، تو ان کو یہ ریسکیو کرنے کے لیے یہ یونٹس حرکت میں لائی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایک دوسرے اہلکار کو ریسکیو کرنے کے لیے درجنوں امریکی طیارے، ہیلی کاپٹرز اور سینکڑوں کمانڈوز نے آپریشن شروع کیا، تو اس میں ان کو کس حد تک کامیابی ملی، اور ایرانی فورسز نے جو اس پائلٹس کو زندہ پکڑنا چاہتی تھیں ان کو کس حد تک کامیابی ملی۔ جو جنگی پائلٹ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارے اکوپمنٹ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ان کے پاس
جو جنگی پائلٹس ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارے اکوپمنٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ان کے پاس محدود راشن بھی ہوتا ہے, ان کے پاس جدید ترین جی پی ایس بھی ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی لوکیشن اپنی افواج کو سینڈ کر سکتے ہیں. دوسری بات, وہ عام آدمی کی طرح یا عام فوجی کی طرح بالکل نہیں ہوتے. وہ کمانڈو, ان کو ٹریننگ ہوتی ہے اور انہیں چھپنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے دشمن کی سرزمین پہ سروائیو کرنا ہے. اور کیونکہ ایران ایک بڑے رقبے کا حامل ملک ہے, یہ بات تمام لوگ جانتے ہیں. وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو ایران کے بارے میں غلط ویوز رکھتے ہیں, اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو ایران کے حق میں ہیں. میں اپنے آپ کو کھلم کھلا کہتا ہوں کہ میں ایران کے حق میں ہوں, کیونکہ ایران مظلوم ہے, امریکہ اور اسرائیل ظالم ہیں, اور انہوں نے ناجائز, غیر قانونی, غیر اخلاقی جنگ شروع کی ہے. تو میں ایرانی سائڈ لیتے ہوئے ان کے نقطہ نظر کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ جب یہ ریسکیو مشن شروع ہوا تو درجنوں طیارے تھے, جن میں C-130 طیارہ بھی تھا, اور ہیلی کاپٹرز بھی تھے, اور سینکڑوں کمانڈوز بھی تھے. اب ان کے پاس اپنے اہلکار کی, جو دوسرا پائلٹ کے علاوہ اہلکار ایجیکٹ ہوا تھا, اس کی لوکیشن بھی تھی. دوسرا, وہ اسے طریقہ بھی پتا تھا کہ کس طرح چھپنا ہے. ایرانی فورسز کو کیونکہ لوکیشن کا معلوم نہیں تھا, ایک بڑا رقبہ ہے, کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس جگہ پہ گرا ہے, ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے. اور دوسری اہم ترین بات, جب ایک اہلکار جہاز سے ایجیکٹ ہوتا ہے تو وہ اسی جگہ پہ, اگر وہ زخمی نہیں ہوا, بڑے پیمانے پر اسے چوٹیں نہیں آئیں, تو وہ صاف ظاہر ہے اس جگہ پہ موجود نہیں رہے گا. وہ کسی اونچی جگہ پہ چھپنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ اپنی افواج کے ساتھ رابطہ کر سکے اور وہ ریسکیو کیا جا سکے. یہی یہاں بھی سچویشن ہوئی کہ اب ایران نے جوابی کارروائی میں جو ایک زبردست کارروائی کی, C-130 طیارے کو انہوں نے تباہ کر دیا. اس کے علاوہ 2 ہیلی کاپٹرز کو بھی تباہ کیا. 2 ہیلی کاپٹرز کے علاوہ کچھ امریکی کمانڈوز کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں, اور پاسداران انقلاب کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ بات کلیئر کہی ہے کہ یہ جو ریسکیو مشن تھا یہ ٹوٹل فیلئر کا شکار ہوا, اور امریکہ کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی. اب بہت ساری جو تھیوریز ہیں ان میں سے یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے کلیئر یہ ٹویٹ کی کہ ہم نے اپنے اہلکار کو ریسکیو کر لیا ہے, بحفاظت اس کو نکال لیا ہے ایران کی سرزمین سے. دوسری طرف جو پاسداران انقلاب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس مشن کو ناکام بنا دیا ہے اور امریکہ کو کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی. اب اگر اس ایئر فورس کے اہلکار کو, امریکی ایئر فورس کے اہلکار کو ایرانی فورسز میڈیا کے سامنے پیش کر دیتی ہیں تو صدر ٹرمپ کا جو دعویٰ ہے وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. اگر وہ میڈیا کے سامنے پیش نہیں کرتی تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا جو دعویٰ ہے وہ درست ہے, لیکن اس کی انہیں کافی بھاری قربانی دینی پڑی ہے. وہ بھاری قربانی یہ ہے کہ ان کے طیارے بھی تباہ ہوئے, ان کی کیجوٹیز بھی ہوئیں, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں ایرانی فورسز پر فتح ہوئی ہے یا ایرانی فورسز کو شکست ہوئی ہے. ایران ایک بہت بڑا ملک ہے, اور جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جدید ترین GPS لوکیشن ٹریکر بھی اس کے پاس ہوتا ہے. جو امریکی فوجی ہوتے ہیں, امریکی ایئر فورس کے اہلکار ہیں, ان کے پاس جدید ترین GPS ٹریکر بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کا اپنی افواج کے ساتھ کانٹیکٹ بحال ہو گیا, جس کی وجہ سے اسے ریسکیو کر لیا گیا. لیکن اب صدر ٹرمپ ہوں یا ان کی دیگر جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ 100 بار سوچیں گی کہ ایرانی مین لینڈ پر گراؤنڈ فورسز بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے, کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے ایرانی فورسز کی مہارت کا. جب ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایرانی فضا پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے, ایرانی فضائیہ کو, ایرانی دفاعی نظام کو ہم نے مکمل طور پر ڈسٹروائے کر دیا ہے, ڈیمیج کر دیا ہے, تو اسی وقت ایرانی جو جواب آتا ہے وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا اس کو کوریج بھی کرتا ہے, اور صدر ٹرمپ کو سوکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب صدر ٹرمپ کے لیے دن بدن فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم فتح یاب ہو چکے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کی جو ملٹری پاور ہے اس کو ہم نے ڈسٹروائے کر دیا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ معاہدہ کریں نہیں تو پھر ہم جو ہے نا جہنم کے دروازے کھول دیں گے. اب ان کی جو نئی دھمکی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے صدر ٹرمپ کے لیے, امریکیوں کے لیے. اب صدر ٹرمپ کا ایک ہی علاج ہے کہ امریکی عوام اٹھ کھڑے ہوں. اس جو غیر قانونی جنگ ہے جو نتنیاہو کی شروع کی ہوئی یا اس کی بھڑکائی ہوئی جنگ ہے, اس کے خلاف امریکی عوام اٹھ کھڑے ہوں. اور صدر ٹرمپ جو مطلب نہ زبان کے پکے ہیں, نہ اخلاق کے پکے ہیں, نہ کردار کے پکے ہیں, صبح کوئی بات کرتے ہیں, شام کو کوئی بات کرتے ہیں, وہ امریکی افواج کو, امریکی عوام کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو ان کا ایک علاج ہے کہ امریکی عوام اٹھ کھڑے ہوں اور اس جنگ بندی کے لیے وہ اپنی بھرپور آواز اٹھائیں تاکہ صدر ٹرمپ اس جنگ کو ختم کرنے پر مجبور ہو جائے. نہیں تو آپ نے دیکھ لیا, پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ایرانی افواج بے شک بجٹ میں اور کیپیسٹی میں امریکی افواج سے کافی کم ہیں, لیکن جذبے میں, خدا پر توکل میں اور بہادری میں وہ امریکی افواج سے کسی بھی صورت کم نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے, جس کا گھر ہوتا ہے وہ جذبے سے لڑتا ہے, جو جارحے ہوتا ہے اور اسے یہ بھی ڈاؤٹ ہو کہ یہ جنگ حق پر ہے یا نہیں ہے, تو وہ کبھی بھی بہادر نہیں بن سکتا. یہی وجہ ہے کہ امریکی فورسز کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہے, اور ایرانی جو فورسز ہیں, خاص طور پہ پاسداران انقلاب کا, پوری ایرانی قوم کا, ان کا جو مورال ہے وہ پیک پر ہے, ان کا جو عزم ہے وہ غیر متزلزل ہے, اور وہ اس جنگ کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ کو سبق دیا جا سکے. لیکن ہم بینگ پاکستانی
کیونکہ اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں، مہنگائی سے، پیٹرول کی قلت سے، گیس کی جو پیٹرول کی قلت سے گیس کی قیمتیں جو ہیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو اور یہ جو جنگ ہے اس کے جو شعلے ہیں یہ ختم ہوں اور دنیا میں امن کا راج ہو۔ مجھے یقین ہے کہ امریکی جو عوام ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے صدر کا محاسبہ کریں گے اور اس جنگ کو رکوائیں گے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ریسکیو مشن میں صدر ٹرمپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ریسکیو مشن کی کامیابی کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بندے کو ریسکیو کر لیا۔ کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ نے اس بندے کو ریسکیو کر لیا لیکن آپ کا کوئی اور نقصان نہیں ہوا۔ اب جب کہ آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے تو یہ ریسکیو مشن جو ہے وہ یقیناً سکسیسفل نہیں ہے۔